السلام علیکم۔ چنانچہ شروع میں ہمیں ایک طیارہ دکھایا گیا ہے جس میں بہت سارے مسافر بیٹھے تھے اور یہ طیارہ ایک سمندر سے آگے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاز کے تمام مسافر کسی خطرے کے بارے میں فکر مندی سے بات کر رہے تھے، وہ اپنے سفر سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اتنا بڑا خطرہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ چھوٹی بچی اپنے والد سے پوچھتی ہے کہ ہمیں پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اس پر اس کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی سمندر کے اوپر سے گزرنا ہے بیٹا، بہت وقت لگے گا۔ پھر لڑکی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی ہے۔ باہر اسے کچھ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ دراصل اس نے آسمان پر اڑتی شارک کو دیکھا تھا۔ پھر وہ اپنے والد کو یہ بتاتی ہے کہ میں نے آسمان میں شارک کو اڑتے دیکھا ہے، جس پر اس کے والد صاحب نہیں مانتے۔ اس کا کہنا ہے کہ شارک مچھلیاں پانی میں ہوتی ہیں تو وہ کیسے اڑ سکتی ہیں؟ جہاز میں بیٹھا ایک شخص اپنے کیمرے سے باہر ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ باہر اڑتی شارک کو بھی دیکھتا ہے جسے وہ اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرتا ہے۔ اب ہم جہاز کے باہر چکا دینے والا منظر دیکھتے ہیں۔ جہاز کے ارد گرد بہت سی شارک مچھلیاں اڑ رہی تھیں۔ شارک مچھلیوں پر عجیب لوگ بھی سوار تھے جنہوں نے فوجی وردی پہن رکھی تھی، جس کے بعد شارک پر بیٹھے لوگ جہاز پر چھلانگ لگا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ پائلٹوں کو اپنے سامنے ایک بڑی شارک بھی نظر آتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلے ہی لمحے شارک ان پر سامنے سے حملہ کرتی ہے اور انہیں کھا جاتی ہے۔ اب شارک پر بیٹھے لوگ جہاز کے اندر آ گئے۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ زومبیز ہیں۔ لوگوں میں آتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وہ زومبیز پھر بہت سارے لوگوں کو اپنے سروں سے الگ کرتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہروں کو ان کے جسموں میں ہتھیاروں سے کھونپ کر انہیں بہت بری موت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز میں ہر طرف خون پھیل جاتا ہے۔ یہ سب خون ریزی صرف زومبیز ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ ان کی شارکیں بھی کر رہی تھیں، کیونکہ وہ بھی ان کی طرح ظالم تھیں۔ شارک ایک آدمی پر حملہ کرتی ہے اور اسے بے رحمی سے کھا جاتی ہے۔ زومبیز اب بھی نہیں رکتے، کسی کا سر کاٹ کر، کسی کا منہ کاٹ کر سب کو بری موت دیتے ہیں۔ چند منٹوں میں وہ ہوائی جہاز کا یہ ہولناک منظر بنا دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے جہاز بھی تباہ ہو جاتا ہے، اور چنانچہ وہ زومبیز اور ان کی شارک کو مارنے آئے تھے، اس لیے وہ مشن مکمل کرنے کے بعد یہاں سے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زومبیز اور شارک کہاں سے آئے، وہ کون ہیں، اور وہ لوگوں پر اتنی بے رحمی سے حملہ کیوں کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں ہم بعد میں جائیں گے۔ اب اس فلم کے اگلے سین میں ہمیں نیو یارک شہر دکھایا گیا ہے، جہاں ہمیں ایک نجی کمپنی نظر آتی ہے جو امریکن فوجی کے لیے کام کرتی ہے۔ اس فوج کو مکمل سیکیورٹی دی جاتی ہے، کمانڈروں اور سپاہیوں کی۔ اب ہم اس کمپنی کے مالک کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریکٹر ہے، اور وہ پروفیسر بھی ہے جو بہت بوڑھے لگتے ہیں کیونکہ اس کی عمر تقریباً 105 سال تھی۔ وہ اپنے اوپر بھی بہت عجیب و غریب انجیکشن لگاتا ہے، تو کمپنی کا نظام اسے بتاتا ہے کہ اس کی عمر 105 سال کے بجائے صرف 75 سال ہے، جس کا مطلب حقیقی عمر سے بہت کم ہے۔ ظاہر ہے عمر کم ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ تھوڑا چلنے کے قابل تھا، جو وہ 105 سال کی عمر میں نہیں کر پائے تھے۔ اب پروفیسر ریکٹر ٹھیک تھا، وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ طیارے پر حملے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور یہ وہ ویڈیو تھی جو طیارے کے مسافر نے اپنے کیمرے میں بنائی تھی، جس میں وہ سمجھتی ہے کہ کوئی عجیب طاقت ہے جو دنیا کو اپنا سا احساس دلانا چاہتی ہے، اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا پر حکومت کرنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ اس کے بعد منظر کٹ کر ایک عورت کے پاس آتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر ریکٹر کی بڑی بیٹی ہے، جس کا نام دیبلا ہے۔ پروفیسر ریکٹر کی کمپنی کو اس برفیلے علاقے میں ایک بہت بڑے جہاز کے سگنل ملے تھے۔ اسے چیک کرنے کے لیے دیبلا یہاں آتا ہے کیونکہ کمپنی کے مطابق یہ جہاز 100 سال سے زیادہ پرانا ہے، جسے نازی فوجی نے استعمال کیا ہوگا، یعنی یہ جہاز ہٹلر کے دور کا ہوگا۔ پھر جیسے ہی دیبلا اس جہاز تک پہنچتا ہے، وہ اسے دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے اتنا بڑا جہاز پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ چیک کرنے کے لیے جہاز کے اندر جاتی ہے۔ یہاں اسے بہت سی لاشیں نظر آئیں جو خون میں لت پت تھیں، اور پھر جیسے ہی وہ اگلے لمحے دیکھتی ہے، تمام زومبیز وہاں آتے ہیں اور دیبلا پر حملہ کرتے ہیں۔ اس نے فوج کی وردی پہن رکھی تھی، لیکن چونکہ دیبلا بہت بہادر تھی اس لیے وہ اچھی طرح لڑنا جانتی تھی، تو وہ بھی ان سے بہت مقابلہ کرتی ہے۔ وہ اپنی ٹانگوں سے دور زمینوں کو مارتی ہے اور وہ انہیں گراتی ہے۔
جیسے ہی کوئی زومبیز اس پر حملہ کرنے والا تھا تو وہ 23,000 چیزیں اپنے سر میں ڈالتی ہے اور اسے مار دیتی ہے، جس کے بعد وہ تمام زومبیز مارے گئے جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اب تک وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ کوئی چیز ہے، اس لیے چھپتے ہی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب دیبلا کے سوٹ پر کیمرہ تھا جس کی وجہ سے اس کے والد ڈائریکٹر بھی یہاں سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ اب جب وہ آگے بڑھتی ہے تو اسے بہت کچھ نظر آتا ہے۔ ایک جگہ پر جہاز جو بہت پرانے ماڈل کا تھا، جس کا مطلب واضح تھا کہ یہ بھی سینکڑوں سال پرانا تھا، لیکن جب وہ ایک کمرے میں پہنچتی ہے تو اسے ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ وہ نازی فوج کی وردی میں ہزاروں زومبیز دیکھتی ہے، وہ سب لٹکے ہوئے تھے، وہ ایک پائپ کے ذریعے ایک مشین سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جو یا تو ان کے زخموں کو دوبارہ بھر دے گی یا کوئی زومبیز مر گیا ہے تو اسے دوبارہ زندہ کر دے گی۔ پروفیسر اداکار اپنی بیٹی دیبلا سے کہتا ہے، میرے خیال میں اس کا تعلق اس کے ماضی سے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہ سن کر جیسے ہی دیبلا وہاں سے نکلنے کے لیے بھاگی، وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز دیکھتی ہے۔ ایک ہی وقت میں عام سائز کے مقابلے میں دو بہت بڑی شارک دیکھتی ہے جو ہوا میں اڑ رہی تھیں اور بہت خوفناک لگ رہی تھیں کیونکہ یہ زومبی شارک بھی تھیں۔ اب دیبلا یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک زومبی نے دیبلا پر حملہ کر دیا۔ یہ زومبی دراصل اس پوری زومبیز فوجی کا کمانڈو ہے، اور چونکہ وہ بہت بہادر تھی، دیبلا کے مقابلے میں وہ اچھی طرح لڑنا جانتی تھی، اس لیے وہ اسے بہت مارتی ہے اور اس پر بہت زیادہ وزن اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد وہ دیبلا پر انجیکشن لگاتی ہے جس سے وہ فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے، لیکن وہ زومبی دیبلا کو نہیں مارتا لیکن اسے زندہ چھوڑ کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہے، وہ یہاں سے نکلنے کے لیے ہوا کی طرف بھاگتی ہے، جہاں وہ آسمان پر بہت سی شارک کو اٹھتے ہوئے دیکھتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ تمام شارک پوشیدہ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ہوا میں رہتے ہیں لیکن وہ صرف ظاہر ہونا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اب جیسے ہی وہ جہاز دیکھتی ہے وہ برف کے اندر جانے لگتی ہے، جس کے بعد وہ بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم ری ایکٹر کمپنی کے لیب دیکھتے ہیں جہاں دیبلا کو لایا گیا کیونکہ وہاں اس کی جان بچائی گئی تھی، لیکن جب سے وہ ہوش میں آئی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے اندر زومبی کی علامت تھی، اس کا مطلب ہے کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب زومبی ہے۔ دراصل زومبیوں کے کمانڈو کی طرف سے دیبلا کو دیے جانے والا انجیکشن ایک زومبی وائرس تھا، کیونکہ ایسا کر کے وہ دیبلا کو بھی زومبی بنانا چاہتی تھی تاکہ ہر جگہ اس کے بنائے ہوئے زومبیز ہوں۔ جیسے ہی وہ اپنے ساتھ شامل کرتی ہے اور انسانیت کی جڑ سے قتل کرتی ہے اور دنیا پر حکومت کرے۔ اب ہم ری ایکٹر کو اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اس وقت ری ایکٹر کی چھوٹی بیٹی نے کہا، آپ نے کہا کہ اس کا تعلق آپ کے ماضی سے ہے، تو آج ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں بتائیں، آخر کیا ہوا، کیونکہ آپ نے ہمیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جس پر پروفیسر ریکٹر انہیں بتانے لگتے ہیں کہ 1942 کی بات ہے جب برطانوی فوج نے جرمن فوج اور نازی فوج پر حملہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جرمنی کے ہر علاقے کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے جرمن فوج اور نازی فوج انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ جس کے بعد ہٹلر نے فوج کے کمانڈر سے بدلہ لینے کو کہا۔ پروفیسر ریکٹر سے کہو کہ فلاں سیرم فلاں وائرس تاکہ زندہ انسان ظالم ہو جائے، جس کی لاشیں دوبارہ زندہ ہو کر زومبی میں تبدیل ہو جاتی ہیں تاکہ تھکاوٹ اور درد محسوس کیے بغیر وہ برطانوی فوج کا سامنا کرتے ہیں اور انہیں آسانی سے شکست دیتے ہیں تاکہ جرمن فوج فتح ہو جائے۔ اور کیونکہ میں اس وقت نازی فوج کی لیب کا سائنسدان تھا تو میں نے آخرکار وہ سیرم تیار کیا، لیکن چونکہ ہم پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، جنگ کا ماحول تھا، تو اس وقت میں اس سیرم کا تریاک نہیں بنا سکتا تھا، یعنی ایسی دوا جس سے سیرم کا اثر ختم ہو جائے اور لوگ دوبارہ نارمل ہو سکتے ہیں اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتے ہیں۔ جیسے ہی سیرم وائرس کے لیے تیار ہوتا ہے، کمانڈو اسے استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، جس پر ریکٹر نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ یہ وائرس تو بن چکا ہے لیکن اس کا تریاک نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے وہ تمام فوجی اور لوگ یہ سیرم کس کو دیا جائے گا جو اس وائرس کا شکار ہوں گے، وہ اسے دوبارہ نہیں لے سکیں گے، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود
کمانڈو اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ اس سے کسی کی جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف جنگ جیتنا چاہتا تھا، اور چونکہ پروفیسر ریکٹر نے ان کے معاملے میں مداخلت کی تھی اس لیے اس نے بغاوت کرنے کے لیے گولی مار دی۔ تو پروفیسر اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنے اوپر سیرم لگاتا ہے۔ اب انگریزوں نے نازی فوج پر دوبارہ حملہ کیا، جس سے نازی فوج اور بھی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک وہ سیرم استعمال نہیں کیا تھا۔ ریکٹر کا کہنا ہے کہ جب ہٹلر 1945 میں مر گیا، جرمنی میں حالات مزید خراب ہو گئے، جس کے بعد نازی فوج اور ان کے کمانڈر غائب ہو گیا اور میں یہاں امریکہ آیا انسانیت کی مدد اور لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ میں نے یہ کمپنی بنائی ہے کیونکہ میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا تھا۔ سیرم بنانے کے بعد مجھے افسوس ہوا، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب سن کر پروفیسر کی دونوں بیٹیاں ان پر غصہ کرتی ہیں، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس وقت کیا ہوا۔ آپ جواب دیں ہیں ان سب کے بارے میں۔ تم نے بہت غلط کام کیا، آپ نے فطرت کے ساتھ گڑبڑ کی۔ میرا مطلب ہے آپ نے لوگوں کو گھوڑوں کی طرح بنایا، آپ انہیں تبدیل کرنا چاہتے تھے اور مرنے کے بعد تم نے مردہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، انہیں زومبی بنا کر۔ اس لیے اب آپ پر ہر چیز کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نازی فوج کو دیکھتے ہیں جو زومبی بن گیا ہے اور وہ نیو یارک پر حملہ کر چکے ہیں، جس سے یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے زومبی فوج اور شارک جو یہاں آئی ہیں وہ دراصل ہٹلر کی نازی فوج ہے، کیونکہ وہ 1945 میں غائب ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے یہ سیرم استعمال کیا تھا۔ یہ وائرس نیو یارک شہر میں یہ تمام تباہی خبروں میں دکھایا گیا تھا اور اس اچانک حملے کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب یہاں کے علاوہ زومبی نازی فوج بہت سے دوسرے ممالک پر حملہ کرتی ہے، لندن، جاپان، کینیڈا اور چین سمیت۔ اس کے علاوہ شارک مچھلیاں بھی تباہ کر رہی تھی۔ تمام ہوائی جہاز آسمان میں اٹھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے شروع میں کیا تھا۔ ایسا کرنے سے تمام پروازیں منسوخ ہو جاتی ہیں، جس کا مطلب ہے ہوائی سفر روک دیا گیا ہے کیونکہ تمام طیارے ایک ایک کر کے تباہ ہو گئے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر امریکی جنرل سے ملتا ہے ایک ویڈیو کال پر، لیکن بعد میں اس ملاقات میں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں، صدر، افسر سمیت ڈاکٹر اور شارک کا کمانڈر۔ اب ان میں سب سے ایک ڈاکٹر بتاتا ہے شارک ہوا میں اڑنے کے قابل ہیں کیونکہ ان پر تجربہ کیا گیا ہے۔ ان کے جسموں کو تبدیل کر کے انہوں نے انہیں اس قابل بنایا ہے ہوا میں پانی سے باہر اڑنا۔ یہ تجربہ بہت بڑا ہے جس میں شارک نے بنایا ہے پورا نظام الٹا اور انہیں آسمان پر رہنے کے قابل بنایا۔ اس کے علاوہ جو انجن میں رہا ہے ان کے جسم پر نصب، جس کی مدد سے وہ کر سکتے ہیں زمین سے 4000 کی بلندی پر پرواز کریں۔ تجربے کی وجہ سے شارک کا جسم بہت مضبوط ہو گیا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ وہاں ہو جائے گا، اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں پھر ہمیں بھی بنانا پڑے گا ان جیسا راکشس اور شیطان جسے ہم کنٹرول کریں گے اور ان پر حملہ کریں گے۔ یہ سن کر افسر انکار کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچھا حل نہیں ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے جس میں ہمیں دوسرا بنانا ہے، ایک شیطان کو مارنے کے لیے شیطان۔ کیونکہ اگر وہ شیطان جسے ہم کنٹرول کریں گے ہمارے قابو سے باہر ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں شیطان بنانے کی اجازت ہے ان سب کو مارنے کے لیے۔ ہوائی اڈے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بہت دن کیونکہ فلائٹ تھی کھولا تو بہت رش تھا اور اس میں تاخیر بھی ہوئی پرواز، جس کی وجہ سے مسافر وہاں بیٹھے بہت غصے میں تھے۔ اور پھر ایک عورت دیکھتی ہے نیو یارک کے لیے پرواز بالکل خالی تیار ہے، جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور وہ تمام مسافر جو نیو یارک جاتے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھو، جس کے بعد اس کی دو بیٹیاں اور بہت سے دوسرے کمانڈر پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوائی جہاز نیو یارک جا رہا ہے، زومبی کو مار ڈالو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نازی زومبی یقینی طور پر اس پر حملہ کریں گے۔ طیارہ جس کا مطلب تھا کہ یہ صاف تھا جو امریکی حکومت کے پاس تھا، اس طیارے کو ہوا میں اڑا دیا اور پھر واقعی نازی زومبی اس پر حملہ کرنے کے لیے ہوائی جہاز کی طرف جائیں۔ طیارے میں تمام مسافر سوار تھے کسی خطرے سے بے خبر، اور پھر لوگ زومبی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ چیخنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی وہ جہاز دیکھتے ہیں۔ لوگ بہت خوفزدہ تھے۔ اس کے ساتھ زومبی اور شارک مچھلیاں بھی ہوائی جہاز پر حملہ کرتی ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ اندھی گولیاں بھی چلاتے ہیں اور پہلے انہی لوگوں کو مارو اور پھر کسی کی آنکھ توڑنا، کسی کا پیٹ کاٹنا اور ان کو بڑی شفقت سے مار ڈالو اور بہت سارے مسافروں کو الگ کرتے ہیں ان کے سر، جس کے بعد طیارے میں آگ لگ گئی اور جیسا کہ کچھ لوگوں کو بچایا گیا تھا وہ ہوائی جہاز سے گر گیا۔ کچھ غریب لوگ زومبی کے ذریعے شکار کیے جا رہے تھے اور اب طیارہ مکمل طور پر
तबाह हो चुका है और ज़मीन पर गिरने लगता है। दूसरे जहाज़ में कमांडर रेक्टर की बेटी को एक डब्बा देता है और कहते हैं कि ये एक तिर्याक है, इसमें मौजूद वायरस को रेक्टर ने भी इसे बनाया क्योंकि इसने महसूस किया मुमकिन है दुबला भी बन जाए, लेकिन एक ज़ोंबी और इसके काबू से बाहर हो जाता है। फिर इसकी बेटी इससे बात करती है वालिद रेक्टर और कहते हैं कि अगर तुमने ये तिर्याक पहले बनाया था तो शायद आज सब कुछ ठीक हो जाता, दुनिया इतने बड़े ख़तरे में ना होती। और आज तुमने क्या किया, आपने मासूम लोगों को बनाया ज़ोंबीज़, और बहुत गलत किया। जिस पर रेक्टर ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हमने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, लेकिन ऐसा करना हमारी बेबसी थी। इसके बगैर हम कभी भी ज़ोंबी तक नहीं पहुँच सकते। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने ऐसा करने का कुछ नहीं सोचा था क्योंकि इसके बगैर ये मुश्किल है इनके साथ मुकाबला करने के लिए। अब इनकी बातें चल रही थीं कि किसी वक्त नाज़ी ज़ोंबी इनके जहाज़ तक पहुँचे और इन पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि किसी वक्त दुबला ज़ोंबी बन जाता है और जाकर हवाई जहाज़ को दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद तमाम ज़ोंबी हवाई जहाज़ के अंदर आना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं सब पर हमला करते हैं। हालांकि कमांडर मुकाबला करते हैं ज़ोंबी के साथ, लेकिन चूंकि वो थे बहुत ख़तरनाक, ये इतना आसान नहीं था इनसे लड़ने के लिए। यही वजह है कि ज़ोंबी तमाम कमांडरों को अपना शिकार बनाती हैं, बाहर मारते हैं। शार्क त्यारे को भी तबाह कर रही थी। इसका मतलब यह है कि नाज़ी ज़ोंबी इन पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया था। अब दबाला जो ज़ोंबी बन चुका था कमांडर के रहनुमा को गोली मार देता है, जिसके बाद वो लड़ने लगता है दूसरे कमांडरों की तरह। ये देखकर रेक्टर की बेटी जल्दी से तिर्याक निकाल कर डालता है इसकी बहन दबला के गले में। अब बाहर के मंजर देखते हैं जहां अचानक एक बहुत बड़ी शार्क आती है जो बहुत बड़ा और ख़तरनाक है रेक्टर की बेटी से ज़्यादा। अब ये तमाम ज़ोंबी मार रहे हैं शार्क एक एक करके। तब हमें मालूम हो कि ये शार्क असल में रेक्टर की तरफ से बनाया गया है और वो इसे कंट्रोल कर रहा है क्योंकि इसने कहा कि मैं भी शैतान बनाऊंगा, यानी बदरूहों को मारना। इसने एक शैतान बनाया। रेक्टर शार्क को कंट्रोल करता है और इन शार्कों को गोलियों से मारता है। और हम इसके अलावा वो शार्क इतना बड़ा था कि बाकी शार्क को इसे खाना है, लेकिन तिर्याक की वजह से ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया था। तमाम मुर्दा ज़ोंबी और